کہ ہم جیسے گنہگاروں کو ان کے نواسوں کا ذکر کرنے کا، تذکرہ کرنے کا، ان کی محفل میں بیٹھنے کا، سننے کا اور سنانے کا جو ہے موقع میسر رہتا ہے۔ قربان جو ہے اور آپ اپنے نصیبے پر حضرات گرامی آئیے کچھ اشعار آپ کو جو ہے میں سناؤں، کیونکہ منظر ہی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور کیوں نہ ہو جس کی محفل ہے ان کی یاد ہمارے اور آپ کی بارگاہ میں موجود ہے۔ ہم اور آپ ظاہر سی بات ہے جو جس کا خاندان ہے اس کے خاندان کی حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ آل رسول ہمارے اور آپ کے بیچ میں جلوہ افروز ہے، ان کی محفل ہے، اور اپنے جد امجد اپنی جو ہے تعریف و توصیف، ان کی حمد و ثنا اور ان کی تعریف ہمیں اور آپ کو شہزادہ غوث اعظم کے زمانے کی ہم سماعت کرنی ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، اگر آپ کے آتا ہوں گا تو بتائیے گا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، حسین آپ بتائیں فنا بقا کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ حسین آپ بتائیں فنا اور بقا کیا ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، حسین آپ بتائیں فنا بقا کیا ہے۔ اور سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، سمجھ میں آ رہا ہے نا، سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزید سوچ میں تھا کہ کٹا کیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یزید سوچ میں تھا پھر کٹا کیا ہے۔ سر کٹنے کے بعد بھی جس زبان سے قرآن کی تلاوت ہو اس ذات کا نام امام حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزید سوچ میں تھا پھر کٹا کیا ہے۔ اور جو دیکھ لے گا کہے گا حسین لکھا ہے، جو دیکھ لے گا کہے گا حسین لکھا ہے، ہر آنکھ والا پڑھے گا حسین لکھا ہے۔ اور حسین لکھے تو دیکھو سفید کاغذ پر، حسین بغیر زیر زبر کے، حسین لکھے تو دیکھو سفید کاغذ پر، قسم خدا کی لگے گا حسین لکھا ہے۔ کیا بات ہے، قسم خدا کی لگے گا حسین لکھا ہے۔ اور بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ کیا بات ہے، بے شک، بس ایسے کچھ شعر سن لیجیے، اس کے بعد میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کرنا ہے آپ کو۔ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر حرملا تیرا بیدار جائے گا۔ کیا بات ہے، اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ کیسا تھا وہ منظر، سبحان اللہ۔ سر کٹا بھی ہے تو سب سے اوپر، یزیدی پیچھے ہے اور حسینی آگے۔ امام حسین کا سر اس وقت بھی آگے تھا۔ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ اور کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا۔ سبحان ایک اللہ۔ بار آپ جو ہے کربلا کے میدان میں جا کر کے دیکھئے، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا، اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں یعنی کہ مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ
سبحان اللہ اور درے شبیر پہ پلکوں کو بچھانے والے، واہ واہ درے شبیر پہ پلکوں کو بچھانے والے، ہم حسینی ہیں علم دل پہ لگانے والے، اور حرملا تیر چلا تجھ میں اگر حکمت ہے، ہمت ہے، کیا بات ہے، حرملا تیر چلا اگر تجھ میں ہمت ہے، ڈر نہیں سکتے محمد کے گھرانے کیا بات ہے، سبحان اللہ محمد کے گھرانے والے، اور مجھ کو تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں حسین، مجھ کو تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں حسین، مٹ گئے تیرے گھرانے کو مٹانے والے، مٹ گئے تیرے گھرانے کو مٹانے والے، اور جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، کیا بات ہے، جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے میلاد گھر حسین کا ہے، اور ہزاروں سرہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہے، اور نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا سر ہے، حسین کا ہے، واہ واہ ہزاروں سرہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، اور دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، کل گھرانہ میرے حسین کا ہے، اور جن کے صدقے میں بنی جن کے صدقے میں کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، کیا بات جان ہے، مانگو یہ دل نہیں دوں گا، جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں کہ ہم نے اور آپ نے ذکر شہید اعظم اور ذکر شہدائے کربلا کی عظیم الشان محفل سجائے بسائے اس محفل کا انعقاد کیا۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے محفل جو ہے باعث برکت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے، باعث خیر و برکت بھی ہے، کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے آنے کو ذکر شہید کربلا اور ذکر شہید اعظم کی اس تقریب سے اس محفل پاک میں قبول فرمائے، اور ہمارے اور آپ کی ہر دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزوئیں 72 جان نثاروں کے وسیلے سے اور کربلا کے آخری قطرے خون کے صدقے میں قبول جو ہے ہمارے اور آپ کے جو ہے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دارین کے نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب آئیے آپ کے سماعتوں کے حوالے آپ حضرات بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ایک بہترین خطاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے، واقعی میں جس کے خطاب کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، اگر آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں گے تو، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ بیٹھے ہی مسجد میں کرسی پہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے بیان سن رہے ہو، ذہن آپ کا کہیں اور منتشر ہو، تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کے بات و ذہن کے آپ کے پلے نہیں پڑے گی۔ مثال کی طور پہ یہ نہیں لیجیے، جو کسان لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ جو ہے پانی جب کھیت کے اندر ڈالتے ہیں، اگر بیچ سے پائپ پڑ جاتا ہے تو آپ گھنٹوں موٹر چلائیے، پانی کھیت میں نہیں پہنچتا ہے۔ تو آپ کو اپنی سماعت کو حاضر رکھنا ہے، اپنے ذہن و فکر کو حاضر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ عزیز ایک بہترین خطاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ آئیے شہزادہ غوث اعظم کی طریقت رہبر شریعت کا استقبال زور دار طریقے سے نعرہ تکبیر اور نعرہ صلوات کے انداز میں کریں۔ نعرہ تکبیر اور آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، شہید اعظم زندہ آباد، ذکر شہدائے کربلا، زندہ آباد، شہزادہ غوث اعظم، زندہ آباد، علماء اہل سنت، زندہ آباد، عوام اہل سنت، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے،
نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، لہر سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے، قبر سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے۔ آئیے اسی شعر و شاعری کے ساتھ آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے ایک بہترین خطیب کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا الشفيع مولانا محمد وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آفتاب کمال ہے، بلغ العلا بکمالہ، تو خدا کا عکس جمال ہے، کشفت تجا بجمالہ، تو شاہکار خصال ہے، حسونت جمیع و خصالہ، اور تو ہی آپ اپنی مثال ہے۔ صلو علیہ وآلہ، ایک مرتبہ درود پر پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی لبیک اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى وسلم سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار علیہ قربان کرنے والوں، اے شہدائے کربلا و شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر مر مٹنے والوں، اور اے ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل گھڑی میں، ہر مشکلوں کے موقع پر یا علی مشکل کشا المدد کا نعرہ لگا کر مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پکارنے والوں، بے شک حق ہے۔ اللہ رب العزت کے کروڑا احسان کہ اس نے ہم کو، آپ کو آج کے دن کے، آج کی شب کے لیے حیات بخشی،
یعنی زندگی عطا فرمائی، اور اس پر ہم تماموں کی خصوصی بھی یہ ہے کہ ہمیں شرور شہر کی جامع مسجد میں ذکر شہدائے کربلا، وہ ذکر شہید اعظم کے نام پر نماز مغرب با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کر شہید اعظم سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، عوام اہل سنت، رونق اسٹیج علماء اہل سنت، جس میں اس جلسے کے ناظم جلسہ حضرت علامہ مولانا فاروق رضا مسعودی قادری خطیب و امام شاہی مسجد احمد نگر، میرے خلیفہ محترم جناب معروف خان قادری اشرفی شرور گھوڑندی، اور حضرت علامہ مولانا محمد عارف رضا قادری رضوی خطیب و امام مدینہ مسجد شرور، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان ہے۔ مولانا فاروق رضا جو ناظر جلسہ جو تو کچھ منقبت امام حسین پڑھ رہے تھے ابھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نیزے پہ امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر مبارک آگے آگے چل رہا ہے، اور پیچھے یزیدی لشکر جو تو پاپیادہ یعنی پیدل چل رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کے جو ترجمانی کی، گویا امام حسین شہید ہو کر بھی یزیدیوں کی امامت فرما رہے تھے، اور یزیدیوں سے بلندی پر جو تو یزیدیوں کے سروں پر امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر مبارک ہے۔ کسی شاعر نے فرمایا کہ نیزوں پہ سب شہیدوں کے آگے تھا شاہ کا سر، نیزوں پہ سب شہیدوں کے آگے تھا شاہ کا سر، ہو کر شہید بھی ہے امامت حسین کی، ہو کر شہید بھی ہے امامت حسین کی۔ اور پھر آپ فرما رہے تھے اپنے منقبت میں کہ فنا اور بقا حسین اعظم سے پوچھو، تو حسین اعظم یوں فرماتے ہوئے ملیں گے مولانا عارف کہ بقا فنا کے وقت، جہاں کو خواب فنا سے جگہ دیا تم نے، جہاں کو خواب فنا سے جگہ دیا تم نے، اور یا حسین بقا کے واسطے مرنا سکھا دیا تم نے، یا حسین بقا کے واسطے مرنا سکھا دیا تم نے۔ حسین اعظم نے ہمیں دکھا دیا کہ اے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں، تم اگر باقی رہنا چاہتے ہو، تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، تو قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ پر عمل پیرا ہو جاؤ جو خصوص بالخصوص اللہ رب العزت کی بارگاہ سے صرف اور صرف دین حنیف کو بچانے کے لیے جو مجھے چنا گیا تھا، جو مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا، روح حسینی کو سلیکٹ کیا گیا تھا روحوں کی دنیا میں، اہل بیت اطہار کے خانوادے کو جو تو سلیکٹ کیا گیا تھا روحوں کی دنیا میں، تو اس وقت جو اللہ رب العزت نے وہ آیت کریمہ جو تو بنوا دی تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی اس عزیز جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، ہاں وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے انہیں سمجھنے کا۔
اور ان کی زندگی کی علامات کیا ہے؟ کوئی اگر آپ سے سوال کر لے تو آپ کو زندہ ہے حسین اعظم، تب تو حسین اعظم کی محفل میں آئے ہیں نا سید عارف صاحب. اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے. آمین. اور جتنے حاجی حضرات ہیں تماموں کے حج کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں حسین اعظم، غوث اعظم اور خواجہ اعظم کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے. آمین. آمین. تو گویا حسین اعظم یوں فرما رہے ہیں کہ اے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس آیت کریمہ پر عمل پیرا ہو جاؤ، تاکہ جو تم اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر بھی تم زندہ رہو گے. اب کوئی تم سے سوال کرتا ہے، جیسا ہم ایک نعرہ دیتے ہیں، حق حسین یا حسین، حق حسین مولا حسین، حق حسین یا حسین، حق حسین مولا حسین، حق علی مولا علی. دیتے نا یہ نعرہ. یہ لفظ حق اللہ رب العزت کی صفت الہی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لفظ حق. تو پتہ یہ چلا کہ حسین حق ہے. حسین اللہ کی ذات میں جو ہو تو اپنے آپ میں ایک یگانہ ہے جسے اللہ رب العزت نے چن لیا ہے اپنے لیے. ہم نے دیکھا کہ 60 ہجری ہے، لوگ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں جنت تلاش کرنے کے لیے. آپ بھی گئے تھے، آپ لوگ بھی آپ حضرات گئے تھے نا ابھی ابھی حج پڑھنے کے لیے. کوئی عمرہ کے لیے جا رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو ہو تو جنت تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جنت کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں پہنچ رہے ہیں، جنت تلاش کر رہے ہیں. صفا و مروہ کی بھی دوڑ لگا رہے ہیں، جنت تلاش کر رہے ہیں. عرفات کے میدان میں جو تو وہ پہنچ رہے ہیں، جنت کی تلاش ہے. مینا میں پہنچ رہے ہیں، جنت کی تلاش ہے. رمی جمرات کر رہے ہیں، جنت کی تلاش ہے. مدینہ المنورہ میں جو تو حاضری دے رہے ہیں، گنبد خضرا کے مکی تاجدار دو عالم رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت ذات میں جب ہم وہاں حاضری دے رہے ہیں تو جنت کی تلاش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ العالمین دو کو سبھی جنت العظیم میں مل جائے تاکہ جو ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے. آمین. جنت تلاش کرنے کے لیے حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں. 60 ہجری ہے. جنت کی تلاش میں لوگ خانہ کعبہ میں جو تو چوک در جو تو اپنے جو تو قافلے روانہ ہو رہے ہیں، اور وہاں سے ایک ایسا قافلہ چلا. 60 ہجری میں ایک ایسا قافلہ مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ ہوتا ہوا ایک قافلہ وہاں سے جو تو ایسا چلا کہ نہ مدینہ پہنچا نہ مکہ پہنچا، بلکہ مدینے سے اور مکے سے باہر نکلا. تم جنت کی تلاش میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جا رہے ہو، وہ مدینے والا مکہ ہوتے ہوئے کربلا کے دھرتی پر جب پہنچا تو اے مسلمانوں تم نے جنت پانے کے لیے جو تو وہاں پہ حاضری دی تھی، اور یہاں جنت کا سردار نوجوانوں نے جنت کا سردار اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کے دھرتی پر جانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر گویا یوں فرما رہے تھے امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جاتے جاتے مدینے سے شبیر نے، جاتے جاتے مدینے سے شبیر نے سبز گنبد پہ ڈالی نظر آخری. بولے نانا اب تو دعا کیجیے، بولے نانا اب تو دعا کیجیے، ہے کربلا کا سفر آخری ہے، کربلا کا سفر آخری. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ اللہ، یا رسول زندہ باد. تو محترم حضرات بات سمجھ میں آئی کہ ہم جنت کی تلاش میں کعبے میں جا رہے ہیں، مدینے میں جا رہے ہیں.
اور وہ جنت کا سردار تمہارے اسلام کو اور تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے کربلا کی دھرتی پر جا رہا ہے۔ کنبے آل خیر البشر لٹ گیا، آن کی آن میں سارا گھر لٹ گیا، ایک آن میں سارا گھر لٹا دیا۔ کس کے لیے لٹایا تھا؟ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام والسلام۔ اور مسلمانوں آج ہم فرقے میں بدل گئے، فرقے میں بٹ گئے۔ اہل بیت اطہار کی محفل جو تمہارے لیے اپنا سارا کا سارا کنبہ کربلا کے دھرتی پر شہادت کا جام نوش فرمانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور یوں کہتے ہوئے پیش کرے کہ الہ العالمین میری یہ قربانی میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے راہ ہدایت بنانا، صراط مستقیم بنا دے گا، اور میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے قدم کو ڈگمگانے نہ پائے، ان کے لیے جو ان کے قدموں میں جنبش نہ پائے، یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کربلا کی دھرتی پر امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم اور ہمارے اور آپ کے لیے فرما رہے ہیں۔ اور ہم ان محفلوں میں حاضر نہیں۔ پھر دوسرا امتیاز یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے ہیں، دوسرا امتیاز یہ ہے کہ ہم سنی ہیں، ٹناٹن ہیں۔ سنی ہونے کی دلیل اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہے، یاد رکھنا۔ سنی ہونے کی دلیل حسنین کریمین کی محبت ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اس لیے حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ اور حضرت فاضل بریلوی کی ایک جگہ پر جب ایک بارگاہ میں حاضری کی، یہ بندہ نواز کی بارگاہ میں، جب وہاں پہ آپ نے دیکھا تو وہاں پہ فرمایا کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے کیا ہوا، کیا فرما رہے ہیں؟ قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے عشق پر، کیسے عاشق رسول تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بولنے والا ہمارے خانوادے کا نہیں، بولنے والا ہمارا پیر نہیں، بولنے والے کا اور ہمارے خانوادے والوں کا کوئی ناتا نہیں۔ ہم ہر کوئی اپنے اپنے پیروں میں ہم نے جو تو سنیت کو تقسیم کر دیا، سنیت کو بانٹ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کی محبت سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کربلا کا سانحہ جو پیش کرنا ہوتا ہے ہر سال ماہ محرم میں 10 دنوں میں جو محفلیں سجائی جاتی ہے، یہ کہانی اور قصے بول کر نہیں سجائی جاتی ہے۔ کہانی اور قصے سننے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے جو کوئی روایت اہل سنت پیران اعظام، تمام سلاسل کے پیران اعظام جو بھی آتے ہیں، تمام سلاسل کے جو اہل دین جس کا مرید ہو، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا، جب وہ لوگوں سودائے کربلا کے نام پر جب وہ لوگ اپنا خطاب کرنے کے لیے آتا ہے تو مسلمانوں کہانی اور قصہ سنانے نہیں آتا، بلکہ تمہارے ایمان کو تازگی بخشنے آتا ہے، تمہارا ایمان زندہ رہے، اس کے لیے وہ لوگ کربلا کی داستان سناتا ہے تاکہ ہماری آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ قربانی کیا ہے۔ ہم نے پچھلے مہینے میں ایک قربانی کی عید منائی پچھلے مہینے میں، اور اس سے اگر آگے چل کر کہوں تو پچھلے سال ایک مہینہ مکمل ہونے کے لیے اور 4 دن باقی ہے، اور آپ کہہ رہے پچھلے سال منائی گئے، ہم نے مختار سال منائی نا، قربانی کی عید منائی نا، پچھلے سال تھوڑی منائی ہے، ابھی جو تو آج سے 24 دن پہلے منائی، 26 دن پہلے ہے نا، اور ہم کہہ رہے پچھلے سال منائی گئے۔ پچھلے سال اس لیے کہ مسلمانوں جو پچھلے مہینے میں ہم نے بقرہ عید منائی، جو قربانی کی عید منائی، جو عید الاضحیٰ منائی، جو عید الاضحیٰ منائی، تو جانتے ہو وہ اسلام کے سال کا 12واں مہینہ تھا، اسلام کے سال کا، بولو بچوں بولو، بے شک 12واں تو لبیک یا رسول اللہ کے فاؤنڈر بن چکے
چکے ہو، لبیک یا رسول اللہ کے لوگ تم نے جو آج حاکم بن چکے ہو، تم لبیک یا رسول اللہ کے سپاہی بن چکے ہو، بن چکے ہو آج اللہ تمہیں آج یہ سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ بھی علماء اہل سنت کے عمر یہ سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کو پیش کیا گیا۔ واقعی میں دیکھو ہر مسلمان کو لبیک یا رسول اللہ کہنے کا جو تو حقدار ہے اسے خوب پتا ہے کہ میرے آقا تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، حیات النبی پر ہمارا ایمان ہے۔ صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ خیر معاملہ چل رہا ہے حسین اعظم کا، تو اے مسلمانوں بات سمجھ میں آئی کہ حسین اعظم نے تمہیں جو وہ درس دیا، وہ درس یہ تھا مسلمانوں کہ تم اپنے ایمان کو سلامت رکھنا، اور تمہارے ایمان کی سلامتی نفس قربانی میں ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا تو کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں جگہوں پر اہل سنت والجماعت میں ہم تفرقے میں بڑھ چکے ہیں، یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد کے نعرے دیتے ہیں، اور جب غوث اعظم کے شہزادے یا جب علی کے شہزادے آتے ہیں تو ان سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ نبی کیا جس کی حمایت پہ ہو بن جاتے گا، وہ نبی کیا جس کی حمایت پہ ہو بن جاتے گا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضری دی، جب گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں جب آپ نے حاضری دی، قسم خدا کی آپ کی ہمت اور جرأت کی ہوئی کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ سوال کرے، کیسا ادب تھا، کیسا احترام تھا، کیسا عشق اہل بیت اطہار تھا، کیسے عاشق رسول تھے، کیسے عاشق اہل بیت اطہار تھے، کیسے پنجتن پاک کے عاشق تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہاں پر وہ ہاتھ باندھے ہوئے اپنے آپ کو جو تو کھڑے ہو گئے، اپنے سر کو جو تو جھکا دیا، اب سوچ رہے کہ یہاں کیا مانگوں، کیسے مانگوں، میں گنہگار ہوں، میں عاصی ہوں، میں بدکار ہوں، یہ سب سوچ رہے ہیں۔ واقعی میں اپنے سب عصری ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری کیا بساط ہے کہ ہم وہاں جا کر مانگے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ السلام کی زبان میں سن لیجیے، وہاں کھڑے ہوئے دست بستہ کھڑے ہوئے اور سوچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ غوث اعظم اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے محبت کرتے ہو نا، اہل بیت اطہار کی محبت سیکھنا ہے، غوث و خواجہ کی محبت سیکھنا ہے، غوث اعظم کے شہزادوں کی محبت عظمت اور تعظیم اگر سیکھنی ہے تو اے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کروڑا سلام آپ کی شان میں کہ آپ نے جو دنیا کو دکھا دیا، دنیا کی دنیا کو دکھا دیا کہ غوث اعظم کا کیا مرتبہ ہے۔ اب یہاں غوث اعظم حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یوں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیار میری بھی ساتھ کیا، اب مجھے پھر ماننا ہے تو فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اللہ کا بیٹا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو عاشق رسول اور عاشق اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے؟ بے شک تو مسلمانوں اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے لیے عین ایمان ہی آتا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا نا زندہ، یا حسین یا حسن یا علی یا غوث یا خواجہ یا شمس الدین بابا المدد، کسی نے ہم سے کہا شرک، کہتے کہ نہیں کرتے شرک بول دو، کہتے کہ نہیں شرک بول دو، 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 شرک بول دو
حسین اعظم زندہ ہے، آج کی ولی زندہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے مسلمانوں کہ یاد اس کی منائی جاتی ہے جو زندہ ہے، برتھڈے اس کا منایا جاتا ہے جو زندہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تیرا برتھڈے روڈ پہ منانا تو جائز ہے، اور ہم حسین اعظم کا برتھڈے منا رہے ہیں تو ناجائز ہے، ہم حسین اعظم کا جشن منا رہے ہیں تو ناجائز ہے، ہم حضرت سیدنا شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جشن منا رہے ہیں، عرس منا رہے ہیں تو ناجائز ہے، اور تیرے منہ پر تو وہ کیک کا جو تو لیپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا برتھڈے منایا جا رہا ہے، ہیپی برتھڈے ٹو یو کہا جا رہا ہے، ہم جشن میلاد النبی یا جشن مولا کائنات پیدائش پر منا رہے ہیں یوم ولادت کے موقع پر، تو ہمیں ٹوکا جا رہا ہے، اور تیرے جشن منانے کے لیے تو کسی ٹوکتا نہیں بلکہ اکساتا ہے، ننھے منڈے جو تو بچوں کو، نوجوان بچوں کو، نوجوانوں کو جو تو روپیہ پیسے دیتا ہے، کہتا ہے بورڈ لگا دو دیکھیے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ وہ منانا جائے، شہادت حسین منانا نہ جائے، کیونکہ جب شہادت حسین منایا جائے گا تو مسلمانوں یاد رکھو تمہیں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت ملے گا، تمہیں اپنی زندگی کا ثبوت ملے گا، اور تمہیں جو تو قرآن مقدس کا جو پریکٹیکلی طور پر امام حسین علیہ مقام علیہ السلام و تسلیم نے کربلا کے دھرتی پر پریکٹیکلی طور پر جو قرآن مقدس کو کر کے دکھا دیا، اس پریکٹیکل کو جب ہم سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ حق حسین، مولا حسین، یا حسین یا حسین کا جو نعرہ ہم دے رہے ہیں، اے حسین اعظم آپ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، تو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور میں نے دوسرا جملہ یہ کہا تھا کہ محبت اہل بیت تمہارے ایمان کا ایک حصہ ہے، محبت اہل بیت سے جو تو اگر آپ اہل بیت اطہار کی دعوت سے دور ہو جاؤ گے، اہل بیت سے اگر آپ دور ہو جاؤ گے تو یاد رکھو کسی کے گھر میں جانا ہے تو اس کی اجازت لینی پڑتی ہے، اور جس جنت کی تم لوٹ گئے ہوئے ہو، جس جنت میں جانے کی تم بات کرتے ہو مسلمانوں، وہ جنت کے سردار، وہ جنت کے مالک امام حسن اور امام حسین علیہ مقام علیہ السلام و تسلیم کی ذات ہے۔ اب اس جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ان کی اجازت ہونا کہ نہیں ہونا؟ بولو۔ صحیح بات۔ بھائی سید عارف حاجی سید عارف صاحب کے مکان میں اگر جانا چاہوں، وہاں جا کے دستک دینا کھڑا رہوں گا، دروازہ کھل بھی جائے، جب تک کہ وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے تب تک کہ میں اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کہ ہوگا آپ آنے کی اجازت دو گے تب میں داخل ہوں گا، ہے نا؟ ہمارے معروف صاحب کے والد نے ان کے گھر میں جب جانے کا تو دروازہ کھلتا، پھر میں بولتا اجازت نہیں کہ آپ کا تو گھر ہے، آپ کا تو گھر ہے، ذرا غور کیجیے، آپ کا تو گھر ہے نا، آپ کا گھر ہے، اگر آپ کو آپ کے گھر میں داخل ہونا ہے، آپ کا گھر ہے کہہ کر، تو ضروری یہ ہے کہ تمہیں حسنین کریم ہے اور اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، ان سے محبت کرتے ہوئے تب تم جنت میں داخل ہوگے گے۔ ایک موٹی سی بات بتا دی، یعنی جہاں بھی مسئلے مسائل کا معاملہ ہی نہیں، شرک اور بدعت کا معاملہ نہیں، کفر اور شرک کا معاملہ ہی نہیں، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ جو زمانہ میں جنت کے سردار حسنین کریمین کی ذات ہے۔ اب تمہیں اگر جنت میں جانا ہے تو اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ کس کے دامن سے وابستہ ہوگا؟ اور کسی کے دامن سے وابستہ بھی ہو رہے ہونا، یاد رکھو اس نے حسنین کریمین کی اولاد کے دامن سے وہ وابستہ ہے، اس کو اجازت ملی، وہ آپ کو جو لے کر جائے گا، جو بھی جو آپ کو لے کر جائے گا، وہ سب غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، اور غوث اعظم جو علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، اور علی مرتضیٰ جو اپنے شہزادوں سے لے کر جنت میں داخل کروا دیں گے، جاؤ جنت۔ اس لیے کہ تم میری اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ، تو جو گھر والا ہوتا ہے نا، تو گھر والے کی اجازت لینا پڑتی ہے، گھر والے کو خوش و خرم رکھنا پڑتا ہے، گھر والے کو راضی رکھنا پڑتا ہے، جب گھر میں داخلہ ملتا ہے۔ اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو اے مسلمانوں بڑی بات نہیں، ہم کو راضی کر لو، اہل بیت اطہار کو راضی کر لو، غوث اعظم اور
بے شک حق ہے آمین ایک کربلا ہی نہیں ہے فسانہ حسین کا، ایک کربلا ہی نہیں ہے فسانہ حسین کا۔ خوش نصیب ہے آپ تمامی نظر آتا ہے اور بہر آپ کے نصیبوں پر، آپ کے مقدر پر اللہ نے آپ کو ایسا نصیبہ دیا، ایسا مقدر بنایا کہ تمہیں اہل بیت اطہار کی اور کربلا کے شہیدوں کی اور شہید اعظم امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو تسلیم کی اس عظیم محفل میں شرکت کرنے کی توفیق دی۔ آمین قربان ہے آپ کے مقدر پر۔ آمین آپ کا صدقہ ہے بس تو کیا فرما رہے ہیں؟ ایک کربلا ہی نہیں ہے فسانہ حسین کا۔ زندہ دل ہے آپ لوگوں، آپ کے دل زندہ جاویدہ ہے، ہر ایک زندہ دل ہے، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا۔ آپ کے دلوں میں حسین کا ٹھکانہ ہے، اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہونی چاہیے آپ کہ حسین اعظم کا ٹھکانہ آپ کے دل بن گئے ہوئے۔ ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا۔ کم لوگ ہیں تو بیان کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بہت پبلک چاہیے ہے، بہت کچھ جب دیکھیں گے تو پھر سجدوں کا معاملہ آ جائے گا۔ بہت کو دیکھو گے تو پھر سجدوں کا معاملہ آ جائے گا کہ ادھر پڑھنا ہے کہ ادھر پڑھنا ہے۔ اس جاری نماز پڑھنا، اس کو امام بنانا، سیدھے والے کو یا پھر ٹیڑھے ہاتھ والے کو امام بنانا، یہ مسئلہ درپیش آئے گا۔ ایک طرف پھر جو تعداد کا جب مسئلہ ہوگا تو بڑی تعداد میں یزیدی لشکر نظر آ رہا ہے، اس طرف نماز پڑھنا ہے تو زیادہ ثواب ملے گا، اور پھر دوسری طرف دیکھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ 72 نظر آ رہے ہیں۔ 72 کے پیچھے اگر نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اے مسلمانوں، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا۔ پتہ یہ چلا کہ کم تعداد والے ہی حسین اعظم کے پیچھے کھڑے رہے۔ تم گھبرانا کہ ہم کم تعداد میں ہیں، کم تعداد میں نہیں ہے، یقین مانیے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ ہے نا، مولانا فاروق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے عالم دین، مسجد میں کیوں نہیں ہوتا، بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، ہے نا، آپ کا امام۔ بہت قلیل جماعت، بہت کم تعداد والے علاقے حسن کثیر جماعت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کثیر تعداد والوں پر حاوی ہوا کیا نہیں ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کا 72 کا لشکر ہوا نا، ہوا کیا نہیں ہوا؟ کیوں ہوا؟ کہ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ کیسی شامل حال تھی؟ تو خواجہ خاقان عطائے رسول شہید شاہ ہندوستان نے جو ایک ربائی پڑھی تھی، فارسی میں ربائی کہتے ہیں، اردو میں شعر کہتے ہیں، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین۔ اب شاعر آگے کیا فرمائے گا؟ اردو میں اس کو لے رہا ہوں۔ وہ شاہ ہے، بادشاہ ہے، وہ شاہ ہے، بادشاہ ہے، شہید شاہ دین کا، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، وہ شاہ ہے، بادشاہ ہے، شہید شاہ دین کا۔ ہوگا نہیں ختم زمانہ حسین کا، ہوگا نہیں ختم زمانہ حسین کا۔ تو مسلمانوں بات سمجھ نہیں آئی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی دھرتی سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ تھا مسلمانوں کہ ظلم کے آگے سر جھکنے نہ پائے۔ اور پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا یہ ہے کہ انسانیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اور دنیا نے کہا، ہم کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں۔ ایک انگریز شاعر کا ترجمہ یوں کیا گیا، انگریز نے ایک شعر پڑھا تھا، اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، ہمارے فخر کہتے ہمارے کسی شاعروں کا نام لیتے، ہمارے شاعر نے نہیں کہا ہوا ہے، ایک انگریز شاعر تھا، انسان کو بیچار کو ہونے میں دو،
اس کا ترجمہ کیا گیا اشعار کی صورت میں، لیکن وہ انگریز شاعر تھا جس نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار کو ہونے دے دو، مسلمان کو بیدار کو ہونے دے دو نہیں کہا تھا، انسان کو بیدار کو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ آپ نے دیکھا کہ ہر قوم حسین اعظم کا نام لیتی اور کہتی ہے وہی حسین اعظم کی ذات ہے جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جس نے لوگوں کو باطل کے آگے اپنے سر کو نہ جھکنے دیا۔ واحد شخصیت کا نام ہے امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کو تسلیم کی وہ واحد جنگ تھی جس میں شہادت پا کر بھی وہ جنگ جیتی گئی، یہ انگریز کہتے ہیں۔ اور ہمارے جو تو راشٹر کے پہلے راشٹرپتی ہمارے دیش کے گاندھی جی بھی کیا فرماتے ہیں، موہن چند کرم چند جی گاندھی یہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلی جنگ تھی جو امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر لڑی، اپنا پورا رقبہ اپنا سارا گھر اٹھا دیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ حسین اعظم جو تو شہید اعظم کے خلاف سے نوازا گیا، وہ اس لیے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور دنیا کے انسانوں کو ایک پیغام دے دیا کہ اے انسانوں صرف مسلمانی نہیں، اے انسانوں ظلم کے آگے اپنے سروں کو نہ جھکانا، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، بھلے سے تمہارا سر چلا جائے لیکن اپنے ہاتھ جو ظالموں کے ہاتھ میں نہ دینا، یہ پیغام تسلیم نے اے مسلمانوں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں دنیا انسانیت کو دیا، تب تو دنیا کہہ رہی ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ وقت کافی ہو رہا ہے، نماز عشاء کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے، ہو چکا ہے، ویسے تو رات کے 12 بجے بھی ہم اذان دے سکتے ہیں، 11:30 پونے 12 بجے تک، لیکن وقت کا تقاضا ہے اور آپ لوگ بھی کھانا کھانے جانا ہے، آپ لوگوں کو بھی تو لنگر حسین کا انتظام نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن کا لنگر اتنے چھوٹے سے قلیل جواب کو کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میرے ساتھ آنے والے سال آپ کر دیا کرو، آپ کے ساتھ اور ایک جو شامل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ 3 دن کا لنگر کون ہے نا حسین اعظم کے نام پر، کیا فرق پڑ رہا، جتنا لنگر حسین بتاؤ گے اتنی انشاءاللہ العزیز برکتیں نازل ہوگی، یاد رکھنا۔ اللہ رب العزت کے کروڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو آپ کو حسین اعظم کی عظیم محفل میں، کربلا کے شہیدوں کی عظیم محفل میں جو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں لوگوں کو شرور ہو ندی کی جامع مسجد میں اس شہر مسجد میں بیٹھنے کی جو تو ہمیں جو توفیق دی، اور یہ جانتے ہو کہ جب ہم مسجدوں میں بیٹھتے ہیں نا تو اللہ رب العزت کے اپنے فرشتوں کے ذریعے ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو حسین اعظم اور حسن اعظم کی بارگاہ میں آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور قبول فرمائے، اور ہم تماموں کو کربلا کے شہیدوں کا اور شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے الہ العالمین ان بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزی عطا فرما، جو روزی سے ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے تمامی حضرات کو کربلا کے شہیدوں کا اور شہید اعظم امام حسن و امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کا صدقہ عطا فرما، تماموں کو بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما۔ فلسطین کی سرزمین پر العالمین کربلا کے شہیدوں کی عزت و جلال کا واسطہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور ان کی غیب سے مدد فرما۔ العالمین ہم تمام ایک دوسرے پر گواہ ہوتے ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس محفل کو آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول منظور فرما، اور قضا کی بارگاہ میں اور خصوص بالخصوص شہید شاہ شرور حضرت سیدنا شمس الدین قادری نقشبندی سہروردی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول منظور فرما۔ الہی حرمتی جد الحسن والحسین وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو گئے۔
سبحان اللہ. سب کچھ لٹانے والے صفت رسول اکرم، گردن کٹانے والے، گردن کٹانے والے، کیا مرتبہ پیاسوں کی مشق خالی
हम से सबने आमीन कहे